الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کی مقدس اور پاکیزہ ماؤں اور بہنوں، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں. آج 8 ذی الحجہ ہے. کل ہمارے یہاں انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگی. 9 ذی الحجہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. اس دن ایک خاص عبادت ہے اور وہ کل فجر کی نماز سے شروع ہوگی اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک چلے گی. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں اور آپ کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے. اور یہ بہت اہم عبادت ہے اور بہت بہترین عبادت ہے. اس میں اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. مسجد گونج جاتی ہے، ساری مسجد گونج جائے. یہ موقع ایسا ہے کل فجر سے کہ اللہ کی بڑائی کے بول اور اس کی گونج سے ساری مسجدیں گونج جائیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں آواز کے ساتھ کسی موقع پر بولنے کا موقع ملتا ہے تو ہم دھیمے بولتے ہیں، ہلکی آواز میں بولتے ہیں، آواز ہی نہیں نکلتی. اور جہاں آواز کو پست کرنا ہو وہاں آواز نکالتے ہیں. تو یہاں پر کل فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر چلے گی. ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مرد کے اوپر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور عورت اپنے گھر میں آہستہ آواز سے پڑھے گی ہر نماز کے بعد. تو ایک عمل تو ہمیں یہ کرنا ہے. اور دوسرا عمل، کل 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی بڑا اہم ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها والسنۃ التی بعدها. اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے. جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اگلے اور پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور کبیرہ گناہ کا تو قانون ہے، بغیر روئے دھوئے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہوں کو رو کر توبہ کر کے معافی کروانا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہے، حق دے اور اللہ سے معافی مانگے. قرضہ لیا ہے، ادا کرے. کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، معافی مانگے. تو کل کا روزہ بھی بہت اہم ہے جو ہمیں رکھنا ہے اور ہر ایک رکھے. کل اہتمام کرے روزے کا اور تکبیر تشریق کا فجر سے انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ جو اہم عبادت آ رہی ہے وہ ہے قربانی کی عبادت.
اور یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ ان کے یادگار کے طور پر ان کے اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے عام کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، رہتی دنیا تک کے لیے یہ حضرت ابراہیم کی ادا کو عام کر دیا۔ اور وہ ادا کیا تھی؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، اب بڑی منت سماجت کے بعد ہوئی، بڑی دعاؤں کے بعد ہوئی، اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا بچہ تو کہا، پھر امتحان ہوا اللہ کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اب اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ خواب میں دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر۔ جب اپنے بیٹے سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی کس کا بیٹا تھا؟ نبی کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، سمجھدار، باشعور، تربیت یافتہ، سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے، چوں چرا نہیں کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب یہ حکم پایا اللہ کی طرف سے تو کوئی لاجک اور کوئی حکمت نہیں پوچھی۔ یہ بھی بڑا سبق ہم سب کو سیرت ابراہیم سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر محبت، ہر جذبہ، ہر خواہش اور ہر رشتہ قربان ہے۔ اللہ کا حکم ہر محبت سے، ہر خواہش سے اور ہر جذبے سے بالا تر ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے یہ ساری چیزیں ہیچ ہے۔ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا بھی تربیت یافتہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رائے اس لیے نہیں لی کہ اگر وہ انکار کر دیں گے خدا نخواستہ تو حکم رک جائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر کی وہ تربیت اپنی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جو تربیت کی ہے وہ ہے یا نہیں، کیا جواب دیتا ہے۔ اور بیٹا بھی اپنی باپ کی طرح تھا، جواب دیا ابا کر گزریے جو حکم ملا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب تک دنیا میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کسی سلطنت میں، کسی حکومت میں، کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، باپ اپنے گردن پہ چھری چلا سکتا ہے، لیکن بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بہت بھاری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دکھایا۔ فلما اسلما، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں اسلام لے آئے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ فلما اسلما، اور مسلمانی یہی ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے حکم کی عظمت سب سے زیادہ ہو، ساری چیزوں سے بالا تر اللہ کا حکم ہو۔ اور یہی سبق ہمیں اس سے دیا جا رہا ہے کہ قربانی جو ہونے والی ہے، جو ہم جانور کی قربانی کریں گے، جو ہم جانور ذبح کریں گے، یہ دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور لاجک کچھ بھی ہو، حکمت کچھ بھی ہو، بس اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور اس میں ہم سب کا امتحان ہے کہ کتنا جانور ذبح ہو رہا ہے، کتنا معاش ختم ہو رہا ہے، کتنی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے۔ فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا مجھے پیشانی کے بل لٹانا، کہیں آپ کی شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے، اور میرے سارے کپڑے سمیٹ دینا۔ اور لٹا دیا، اور ذبح کے لیے چھری بھی چلا دی۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور نہیں تھا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا میرے لیے اپنی اولاد کو قربان کرتا ہے. آج ہم سب کے لیے یہی سبق دیا جا رہا ہے اس سیرت ابراہیم سے اور ان لمحات سے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں اور یہ جو قربانی کا دن آئے گا، اس سے ہم سب کا یہی امتحان ہونا ہے، اسی جذبے کا امتحان ہونا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے ساری چیزیں اپنی قربان کر سکتے ہیں. جذبہ پیدا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ ہونا چاہیے، اور اسی جذبے کے لیے یہ قربانی کا دن لایا جاتا ہے بار بار کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے آگے اولاد بھی قربان. اللہ کا حکم آ گیا، اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ نے دمبا بھیج دیا، وہ اس کی جگہ ذبح ہوا. اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں کیونکہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو کسی کی جان نہیں لینا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ اس ظاہری شکل کی قربانی کروا کر دراصل ہمارے اندر کی باطنی جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چھری چل رہی ہے جانور پر، کیا اپنی ناجائز خواہشات پہ بھی چھری چل رہی ہے؟ کیا حرام کاموں پہ بھی چھری چل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قربانی کا جو دن آ رہا ہے، اس میں صحیح انداز میں اور خلوص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے. اور جو مالدار ہیں وہ اپنی طرف سے اور اس کے علاوہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کریں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، امت کے لیے قربانی انہوں نے کی، ہمارے لیے کی، ہم ان کے لیے کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی قربانی کریں، اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے نام سے کریں، اولیاء کرام کے نام سے کریں، جتنا قربانی ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اچھا اور محبوب عمل کوئی نہیں ہے. خون بہانے سے زیادہ اچھا عمل اللہ کو کوئی نہیں لگتا قربانی کے دنوں میں. تو خوب قربانی کریں، اور خاص طور پر قربانی کے دنوں میں خلوص کا بہت خیال رکھیں. ریاکاری، دکھاوا، شہرت نہ آنے پائے. آج کل جو ہماری عادت ہو گئی ہے، موبائل میں اسٹیٹس لگاتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، یہ سب بہت غلط عادت ہے. اس سے قربانی کا جو خاص جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، قربانی کا جو خاص مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین انداز میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا جو مقصد ہے، جو قربانی سے ہم سب کو سبق اور پیغام مل رہا ہے، اللہ ہم سب کے اندر زندہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.